بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس دن میری بہن میرے گھر آتی ہے میری بیوی مجھ پر حرام ہو جاتی ہے۔ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ آج اتنے عرصے بعد اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ اتنا عرصہ ہو گیا آپ ہی کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے شادی کے بعد ابو اور امی نے ان سے ملنا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اتنا تو یاد ہے کہ آپ ہی کے رشتے نہیں آتے تھے، مگر جب رشتہ آیا وہ بھی گاؤں سے، اور وہ شادی کر کے بیاہ کر گاؤں چلی گئیں، مگر آپ ہی لوٹ کر نہیں آئیں۔ آج جب آپ ہی کا یوں اتنے عرصے بعد فون آیا اور انہوں نے خواہش کی کہ میرے پاس کچھ دن کے لیے آمنہ کو بھیج دیں، تو امی اور ابو نے فوراً ہی انہیں ہاں کر دی تھی کہ چلو اس بہانے آمنہ شازیہ سے مل کر اس کی خیریت تو ہمیں بتا سکے گی۔ میں رات امی کی گود میں لیٹی ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا ایسا شازیہ آپی، کیوں شادی کے بعد دوبارہ ہم سے ملنے نہیں آئی اور آپ لوگ بھی کبھی ان سے ملنے نہیں گئے؟ امی مجھے بتائیں نا کیا ہوا تھا ایسا اس وقت؟ آپ لوگوں نے مجھے ماموں کے گھر بھیج دیا تھا اور اس کے بعد میں آپ ہی کی شادی کے دنوں میں گھر واپس آئی تھی۔ اس وقت بھی آپ ہی نہ تو مجھ سے بات چیت کرتی تھی اور چپ خاموش رہتی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی میں نے آپ ہی سے قریب نہیں دیکھا تھا۔ میری باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی بیٹا اس وقت تم اتنی سمجھدار نہیں تھی، اس لیے تمہیں بتانا اس وقت مناسب نہیں تھا بیٹا۔ ان دنوں شازیہ ہم لوگوں سے بہت ناراض رہنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ہم لوگوں کے لیے نفرت بچپن سے تھی۔ وہ یہی سمجھتی آئی کہ ہماری تم زیادہ لاڈلی ہو بمقابل اس کے، اور اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ ہماری زیادہ تر توجہ بچپن سے تم پر زیادہ رہی ہے اور وہ ہمیشہ کم تر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا مگر امی ایسا کیوں سوچتی تھیں آپ ہی؟ وہ کہنے لگیں بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ وہ تھوڑی خوبصورتی میں تم سے کم تھی، اور جب بات رشتے وغیرہ کی ہوتی تھی تو تم پسند آ جاتی تھی۔ کوئی آپ ہی کو دیکھنے بھی آتا تو اس لیے وہ دل میں احساس لیے اندر ہی اندر جلتی رہی، اور پھر اچانک ایک رشتہ آیا اور سب کچھ بہت ہی اچھا تھا۔ بس بات تھوڑی یہ تھی کہ لڑکا گاؤں سے تھا، وہ گاؤں میں ہی رہتا تھا جبکہ اس کی نوکری شہر کی تھی۔ وہ آتا جاتا رہتا تھا مگر گاؤں میں وہ اپنے والدین کو اکیلا نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ رہائش اپنی گاؤں میں ہی رکھتا تھا۔ بس بیٹا اس دن ہم نے سوچا اللہ نے یہ دن بہت ہی مشکلات کے بعد ہمیں دکھائے ہیں، اور شازیہ کا رشتہ تو سمجھو بڑی قسمت سے ملا تھا، کیونکہ اس کی بہن جب رشتہ لے کر آئی تو اس کی باتیں سن کر ہی ہمارا آدھا دل تو ویسے ہی تسلی بخش ہو گیا تھا۔ اس نے شازیہ کی شادی کے بعد کی پوری ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور بس پھر تمہارے ابو نے اور میں نے اس وقت شادی کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ شازیہ دل میں کیا بات لیے بیٹھی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ میرے رشتے کی کمی کے باعث وہ ہم سب پر بوجھ بنی ہے، اور اس لیے ہم اس بوجھ کو جلد اپنے سر سے اتار دینا چاہتے تھے، اور بس اس کا رویہ اس دن سے ہی ہم سے بدل گیا تھا۔ ہم نے سوچا ایک بار شادی ہو جائے گی تو شازیہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی، وہ سب کچھ بھول جائے گی، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ آگے کیا مصیبت سر آنے کو تھی۔ اور شادی کے دنوں میں ہم نے تمہیں بلوا لیا تھا، تمہیں اس لیے دور رکھا کہ تمہارے اور شازیہ کے درمیان کوئی اختلافات نہ ہوں۔ بس پھر شادی تو ہو گئی، مگر اس کے بعد جب شازیہ اپنے شوہر انور کے ساتھ گاؤں چلی گئی تو نہ تو انور کی بہن کا ہم سے کوئی رابطہ ہوا، جو بڑھ بڑھ کر باتیں بتا رہی تھی رشتے کے وقت، اور اس نے تو شازیہ کی پوری ذمہ داری لی تھی، مگر پلٹ کر نہ تو شازیہ نے دیکھا اور نہ ہی اس کے شوہر نے، اور نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کس حال میں۔ جب جب ہم نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تب اس نے صرف یہی کہا کہ بوجھ سر سے اتار دیا، اب کیسی فکر، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں کیسی ہوں کس حال میں یہ جاننے کا آپ لوگوں کا اب کوئی حق نہیں بنتا، اور آج کے بعد مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کریے گا، ٹھیک ہے؟ آئی سمجھ؟ اس طرح بول کر وہ فون کاٹ دیتی تھی اور میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ جاتی تھی۔ آخر میں بھی تو اس کی ماں ہوں، اور ایک بیٹی کے لیے ماں کا دل کیسے تڑپ اٹھتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں ہوتی ہے تو۔ لیکن اس دن سے شازیہ نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج سالوں بعد جب اس کا یوں فون آیا اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا جب اس نے مجھ سے خیر خیریت بھی معلوم نہیں کی، بس اس نے جب تمہیں اپنے پاس بلانے کا کہا تو میرے دل کو تھوڑا سکون آ گیا تھا کہ چلو اس بہانے ہمیں اس کی خیریت تو معلوم ہو سکے گی۔ میں نے جب یہ سب سنا تو امی کے آنسو پوچھنے لگی اور کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں آپ ہی کے پاس ضرور جاؤں گی، اور اگر آپ ہی کسی مصیبت میں بھی ہوئیں تو انہیں اپنے ساتھ واپس لے کر ہی آؤں گی۔ میں نے امی کو تو تسلی دے دی تھی، مگر یہ سب سننے کے بعد آپ ہی کے لیے
میرا دل بھی بہت بے چین ہونے لگا تھا اور میں واقعی میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ نہ جانے آپی کیسی ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، اس طرح مجھے اپنے پاس بلانے کا کیوں سوچا انہوں نے؟ آخر ایسی بھی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ آپی نے فوراً ہی مجھے آنے کو کہا تھا؟ اب یہ سب تو مجھے آپی کے پاس جا کر معلوم ہوتا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میرا دل بے چین ہونے لگا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ضرور کوئی تو ایسی پریشانی والی بات ہے جو آپی نے تھک ہار کر مجھے وہاں بلوایا ہے، ورنہ آپی کے دل میں تو اب تک کبھی کوئی محبت نہیں جاگی اور نہ ہی کبھی آپی کو میرا احساس ہوا تھا۔ پھر کیوں آپی نے امی ابو کے بغیر صرف مجھے ہی بلوایا اور میں دوسری طرف گاؤں جانے کی تیاری میں لگی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی؟ آپی کے لیے میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے اور میرا بھی دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اب تو جب تک میں اپنی آنکھوں سے آپی کو ایک نظر نہ دیکھ لیتی، مجھے سکون کی سانس جب تک نہیں آتی، نہ میرے دل کو چین ملتا۔ میں نے امی اور ابو سے میل ملاپ کر کے گاؤں جانے کے لیے ان سے رخصت لی اور امی کو امید بھی دلائی تھی کہ میں سب کچھ ٹھیک کر کے ہی واپس آؤں گی، اور ادھر ابو مجھے ٹرین میں بٹھانے اسٹیشن لے آئے تھے۔ ابو نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اللہ کے حفظ و امان میں کر کے ٹرین میں بٹھا دیا اور ٹرین چل پڑی تھی۔ میں ابو کے چہرے سے بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے فکر کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کر رہے تھے۔ ادھر میں سفر میں تھی اور آپی اور انور بھائی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ 3 سال گزر گئے تھے۔ شادی کے بعد سے ہم نے آپی اور انور بھائی کو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں آ چکا تھا، ٹرین اسٹیشن پر رکی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں چونک پڑی جب میں نے پہلا قدم ٹرین سے باہر ہی نکالا تھا کہ سامنے ہی موٹے سے لمبے چوڑے قد والے ایک شخص کو دیکھا تو پہچاننے کی کوشش کی۔ ارے یہ تو انور بھائی ہیں! ارے واہ! میرے منہ سے فوراً ہی نکلا، آپ مجھے ہی لینے آئے ہیں نا انور بھائی؟ وہ کہنے لگے۔ ارے ہماری اکلوتی سالی، اتنے عرصے بعد وہ پہلی بار ہمارے گاؤں ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہم اسے لینے بھی نہ آتے کیا؟ میرے ہاتھ سے انور بھائی نے سامان کا بیگ لے لیا تھا اور مجھے ٹرین سے اتار کر ٹیکسی کر کے اپنے گھر لے گئے تھے۔ راستے بھر انور بھائی مجھ سے ہنس کر ہنسی مذاق کرتے رہے اور امی ابو کی خیریت بھی لی، مگر جب گاڑی رکی تو میں نے جب اپنا قدم گاڑی سے باہر رکھا تو میں پھر سے چونک پڑی تھی۔ یہ کیا؟ میرے ذہن میں انور بھائی کی بہن کی وہ باتیں یاد آنے لگی تھی جب وہ رشتہ لے کر پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے تو بہت کچھ کہا تھا، مگر یہاں تو ایک کچا پکا سا مکان بنا ہوا تھا جو ابھی بالکل ادھورا سا لگ رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے انور بھائی کہنے لگے، آ گیا تمہارا آپی کا گھر، چلے اندر؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں ہاں ضرور۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے اندر آپی کو کھڑا دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ تو شازی آپی لگ ہی نہیں رہی تھی، یہ تو بالکل کمزور سی سیاہ رنگت میں مائل، آنکھوں میں گڈھے اور بہت ہی بری حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یکدم ہی مجھے دیکھ کر گلے لگ پڑی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے سالوں بعد آپی کے دل میں میرے لیے محبت جاگ اٹھی، آخر وہ اتنے عرصے ہم سے دور جو رہیں، ہو سکتا ہے آپی نے ہم سب کو معاف کر دیا ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اور دوسری جانب انور بھائی اندر کمرے میں میرا سامان لے گئے تھے اور کہنے لگے، تم دونوں بہنیں باتیں کرو، اتنے عرصے بعد ملی ہو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں اور کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا، آمنہ میں تمہارے لیے بالکل حاضر ہوں۔ مجھے تھوڑی حیرت ضرور ہوئی تھی کہ انور بھائی نے شازی آپی سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر میرے لیے وہ اتنا بے تکلفانہ رویہ دکھا رہے تھے جیسے آپی کے بہت ہی فرما بردار ہوں۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی اور رات بھی کافی ہو گئی تھی، مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی تھی کہ ادھر دوسری جانب انور بھائی بانو باجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، جس پر میں نے ہلکی آواز میں آپی کے منہ سے سنا تھا کہ لو آ گئی پھر سے مصیبت۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات میں نیند میں تھی جب مجھے کچھ شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپی کا کمرہ برابر میں ہی تھا۔ جب شور زیادہ ہونے لگا تو میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آئی، آپی کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر کان لگانے لگی، جبکہ یہ مناسب نہیں تھا رات کے اس پہر، مگر آپی کے چہرے سے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ ایسا سنا تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ آپی کو انور بھائی چیخ کر کہہ رہے تھے کہ تم جانتی نہیں کہ جب جب میری بہن میرے گھر آتی ہے تو تم مجھ پر حرام ہو جاتی ہو، اور پھر بھی تم مجھ سے برابر سے بحث کر رہی ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انور بھائی آپی کے لیے یہ کیسے عجیب الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ بھلا کسی کی بھی بہن کے آنے سے کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ مگر انور بھائی تو چیخ چیخ کر آپی کو ہی اپنے غصے سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کے اس وقت ان لوگوں کے بیچ جا کر کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا صبح آپی سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور ساری رات میرے ذہن میں بانو باجی کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ کہتی تھی آپ لوگ فکر نہ کریں،
انور میرا اکلوتا اور لاڈلا بھائی ہے اور اس کی بیوی کو میں اپنی بہن جیسا ہی رکھوں گی، کبھی کوئی شکایت نہ ہونے دوں گی، بلکہ انور نے کبھی اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں انور کے ہی کان کھینچوں گی کہ اس کی اتنی مجال یہ میری بہن کو تنگ کرے گا۔ وہ تو شادی کے لیے جب رشتہ لائی تھیں تو تبھی ایسا برتاؤ کر رہی تھی۔ کوئی بھی ماں باپ سنتا تو اپنی بیٹی کا آرام سے رشتہ دے دیتا، اور وہی ہوا۔ میں رات یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی تھی، مگر صبح جب ہم سب ناشتہ کرنے ایک ساتھ بیٹھے تو تب بانو باجی بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ انور بھائی تو خاص میرے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لائے تھے اور ساتھ میں بانو باجی کے لیے بھی، مگر افسوس ہوا کہ شازیہ آپی وہی چائے بسکٹ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مگر ایسا کیوں؟ انور بھائی کا رجحان شازیہ آپی کی جانب کیوں نہیں تھا؟ میں نے اپنی پلیٹ آپی کے آگے کی اور کہنے لگی، واو انور بھائی، آپ کو میری اور آپی کی کتنی فکر ہے۔ آپ جانتے تھے نا شازیہ آپی اور مجھے دونوں کو ہی حلوہ پوری بہت پسند ہے۔ وہ میری بات سن کر گھبرانے لگے اور بانو باجی کی طرف دیکھتے ہوئے نظریں چرانے لگے جو انہیں آدھے گھنٹے سے گھور رہی تھی۔ جب ہم ناشتہ کر کے چائے پی کر فری ہوئے تو میں آپی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں نے کہا، آپی ایسا بھی کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ اور آپ کے چہرے سے مجھے صاف ظاہر ہونے لگا ہے کہ میری بات سن کر آپی نے ڈرتے سہمتے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا تھا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دھیرے بولو، نہیں تو اس گھر میں ایک نئی مصیبت آ جائے گی اور پھر وہ بانو باجی پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی۔ میں نے آپی کو گھورتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر ایسا بھی کیا خوف ہے بانو باجی کا؟ اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں، رات آپ کے اور انور بھائی کے بیچ وہ کیسے عجیب سے الفاظ کو لے کر گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر بانو باجی آتی ہیں تو آپ انور بھائی پر حرام ہو جاتی ہیں؟ کیا مطلب ہے آپی ان سب باتوں کا؟ آپی میری بات سن کر رونے لگی تھی اور کہنے لگی، آمنہ میں بہت مصیبت میں ہوں، جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے ساتھ یہی سب ہوتا آیا ہے۔ شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا مگر مجھے کوئی بھی بیوی کے حقوق نہیں مل سکے، کیونکہ جب بھی بانو آپی میرے گھر آتی ہیں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا تیار ہوتا ہے۔ اور تو اور انور سے جب بھی کچھ پوچھنا چاہا انہوں نے ہر بار ہی کہا، جب جب میری بہن گھر آئے گی تم مجھ پر حرام ہوگی۔ بتاؤ یہ کیا مصیبت ہے جو امی اور ابو نے میرے سر ڈال دی؟ تم خود بتاؤ، میں پھر ان سے شکوہ نہ کروں تو کس سے کروں؟ میں یہاں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں، اور جبکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر یہاں آ کر مجھے ان گواروں کے بیچ اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوں اور ایک دن میں اسی طرح مر جاؤں گی۔ آپی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگیں کہ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں نے آپی کو سنبھالتے ہوئے انہیں تسلی دی، ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، آپی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں امی ابو کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، کیونکہ شادی کے لیے جب بانو باجی رشتہ لے کر آئی تھی تب بانو باجی نے انور بھائی کو پڑھا لکھا لڑکا بتایا تھا اور ان کی بہت اچھی نوکری شہر میں ہے یہ بھی بتایا تھا، اور ہاں انہوں نے تو کہا تھا کہ انور بھائی کے ماں باپ بہت بیماری میں وہ آ نہیں سکتے اور وہ گاؤں میں ہی رہتے ہیں، مگر میں جب سے آئی ہوں وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ آپی وہ کہاں ہیں؟ آپی کہنے لگی، کون سے ماں باپ اور کہاں ہیں؟ میں نے شادی کے بعد سے ہی ان دونوں کی شکل نہیں دیکھی، پتہ نہیں یہ دونوں بھائی بہن نے مل کر ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ میں یہ سب سن کر سٹ پٹائی کہ ماں باپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی جھوٹ، اور یہ بانو باجی انور بھائی کی بہن ہی ہے نا؟ یا پھر یہ بھی جھوٹ ہو کہیں ان سے انور بھائی کا کوئی اور تعلق تو نہیں، کیونکہ ان کا اس طرح روزانہ بلا جھجک اس گھر میں چلے آنا اور پھر انور بھائی کی پوری توجہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر صرف بانو باجی کی طرف، اور لڑائی جھگڑے اور سمجھنا بہن کے آتے ہی بیوی کا حرام ہو جانا، آخر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ واقعی اس وقت آپی پر کیا گزر رہی ہوگی میں جان چکی تھی، اور آپی 3 سالوں سے یہ سب کیسے سہتی آئی ہوگی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آپی کے دل میں امی اور ابو کے لیے غلط فہمی کیوں بڑھ گئی تھی، اور اب تو مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں دوسری جانب اس گھر میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ انور بھائی چوری چوری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، اور ساتھ ہی جب میری نظر پڑتی تو وہ جھجک جاتے تھے اور بہانے سے وہ مجھ سے باتیں کرتے، میرے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر اب ایک ہی راستہ تھا جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا کہ آخر بانو باجی اور انور بھائی کے بیچ کیا رشتہ تھا۔ اگلے روز کوئی بھی گھر میں موجود نہ تھا۔ آپی کو میں نے بازار بھیج دیا تھا اور انور بھائی کو میں نے بانو باجی کے کمرے سے چوری چھپے نکلتے دیکھا۔ میں جا کر انور بھائی سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے بہانے سے انہیں سوری کہا اور انور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی، اور میں نے موقع دیکھ کر انور بھائی کو کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے بے حد پسند ہیں، میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے، مجھے ہر حال میں آپ سے شادی کرنی ہے، مگر پلیز آپ یہ بات شازیہ آپی کو نہیں بتانا، ورنہ وہ مجھے یہاں ایک دن بھی نہیں رہنے دے گی اور واپس شہر بھیج دیں گی۔
جب میری بات انور بھائی نے سنی تو وہ بالکل ہی مجھ پر لٹو ہو گئے تھے اور میرے آگے پیچھے گھومنے لگے تھے۔ ادھر آپی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں کہ میں نے اسے یہاں کیوں بلایا اور میرے پیٹھ پیچھے یہ انور کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہے، مگر میں تو اپنی ضد پر اڑنے لگی تھی کہ مجھے تو صرف انور سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور آپی نے جب سنا تو میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں یہاں بلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے تمہیں اپنی شادی بچانے کے لیے بلایا تھا اور تم تو خود میرا گھر اجاڑنے آ گئی ہو۔ آپی نے میری ایک نہیں سنی اور فوراً ہی امی ابو کو فون کر کے مجھے واپس بلوانے کا کہا تھا۔ میں نے آپی کو کہا کہ یہی ایک راستہ ہے، آپ کو آزادی چاہیے تھی نا، آپ جائیں انور سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اس سے شادی کرنے دیں۔ اور آپ ہی تو کہتی تھی انور جاہل ہے، گوار ہے، بیکار ہے، اس کے ساتھ شادی کر کے آپ پچھتا رہی ہیں۔ مگر آپ ہی کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی دکھ رہا تھا۔ وہ میری باتیں سن کر مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں اور دوسری جانب انور مجھ سے شادی کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا اور وہ اپنی بہن بانو باجی کو روز گھر لاتا تھا اور انہیں مناتا تھا کہ مجھے آمنہ سے شادی کرنی ہے، مگر وہ غصے سے جھڑک دیتی تھی اور انور کو صاف انکار کر دیتی تھی۔ مگر میری سمجھ سے باہر تھا کہ بانو باجی کو اگر شازیہ آپی سے کوئی تکلیف تھی تو وہ انہیں طلاق کیوں نہیں دینے دے رہی، اور میری انور سے شادی کروانے میں آخر حرج کیا ہے۔ لیکن بانو باجی سے جب بھی اکیلے کمرے میں انور جا کر شادی کی بات کرتے تھے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی تھیں اور انور کو صاف انکار کر دیتی تھی اور کہتی تم بھول گئے ہو، شاید میرے گھر آتے ہی تم تو جانتے ہو کہ تمہاری بیوی تم پر کیوں حرام ہو جاتی ہے، اور اب تم چاہتے ہو شازیہ کو چھوڑ کر تم اس کی بہن آمنہ سے شادی کر لو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شاید تم کچھ باتیں بھول رہے ہو کہ ہمارے بیچ کیا طے ہوا تھا۔ وہ سن کر چونک پڑا اور ڈرنے لگا تھا۔ مجھے بانو اور انور کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور جب بانو نے کہا تمہیں معلوم ہے نا میں تمہاری دوسری شادی کے سخت خلاف ہوں، اور رہی بات شازیہ سے شادی کی تو وہ میری ایک مجبوری تھی کہ کہیں زمانہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ بانو نہ تو انور سے میری شادی ہونے دینا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ شازیہ کو طلاق دلوانا چاہتی تھی، اور جو کچھ اس نے کہا کہ زمانہ اس پر انگلی نہ اٹھائے، اور پھر وہ شازیہ آپی سے انہوں نے ایک مجبوری کی وجہ سے شادی کروائی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، میرے پاس امی اور ابو کا فون آنے لگا تھا۔ وہ لوگ مجھے واپس بلوا رہے تھے اور دونوں مجھ سے کافی ناراضگی ظاہر کر رہے تھے کہ ہم نے تمہیں بہن کا گھر بچانے کے لیے بھیجا تھا اور تم تو خود اپنی بہن کا گھر اجاڑنے چلی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کون سا گھر، کیسا گھر، اور اب یہ اجڑ ہی جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا تھا اور انور کو شادی کے لیے میں پورا زور دینے لگی تھی، اور دوسری طرف انور بھی اب بانو باجی سے لڑائی جھگڑے کرنے لگا تھا۔ وہ بھی مجھ سے شادی کی ضد پر اڑنے لگا تھا۔ ایک روز میں نے انور کو خوب چڑھایا اور شادی کے لیے پورا اکسایا۔ انور غصے سے آگ بگولا ہو کر بانو باجی کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا اگر آپ نے مجھے شادی کے لیے اجازت نہ دی تو میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ جب میرے گھر آئی ہیں تو میری بیوی مجھ پر کیوں حرام ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ نے ہی مجھ سے لڑ جھگڑ کر شادی کی رات ہی ایک ایسی قسم، میرے تو سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی کہ دونوں کے بیچ یہ کیا باتیں چل رہی تھیں۔ مگر ایسا کیوں؟ بانو باجی نے آخر انور سے ایسی کون سی قسم لینے پر زور دیا تھا، اور آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ آخر ان کا مقصد کیا تھا، یا پھر وہی تھا جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اور بانو باجی اور انور کے بیچ بہن بھائی نہیں، کوئی اور ہی رشتہ تھا، کیونکہ بانو باجی کا کہنا تھا کہ زمانے کے ڈر سے انہوں نے لاکھوں جھوٹ بول کر انور کی شادی شازیہ آپی سے کروائی تھی، کیونکہ کل کو زمانہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آخر بانو باجی زمانے کے کس ڈر سے اتنا ڈر محسوس کر رہی تھی؟ اس رات بانو باجی اور انور کے بیچ خوب ضد بحث ہوئی، اور آخر بانو بھی پھر سے انور بھائی کے آگے ہار مان گئی تھی اور وہ شادی کے لیے راضی بھی ہو گئی تھی، مگر انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا۔ انور سے کہا کہ جب تک وہ نہ کہیں تم شادی نہیں کرو گے، اور صحیح وقت آتے ہی وہ خود انور اور میری شادی کروا دیں گی۔ انور بھی خوشی خوشی راضی ہو گیا تھا اور مجھے آ کر کہنے لگا کچھ وقت تھوڑا اور، پھر وہ شازیہ آپی کو طلاق بھی دے دے گا اور مجھ سے شادی بھی کر لے گا۔ اور اب تو میں بھی انور اور شازیہ آپی کی طلاق کروانا چاہتی تھی، مگر کچھ اور باتیں تھیں جن پر سے ابھی پردہ ہٹانا باقی تھا۔ پھر اگلے ہی روز صبح سویرے ہی میں نے بانو باجی کو اپنے کمرے سے چھپ کر نکلتے دیکھا، اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے، ایک فائل تھی۔ مجھے ان پر شک تو پہلے ہی تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور چوری چھپے ان کے ساتھ ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہسپتال میں جا رہی تھی اور کسی ڈاکٹر سے رجوع کر رہی تھی اور انہیں وہ فائل دکھا رہی تھی، میں نے چھپ کر سب دیکھا۔ میں بانو باجی کی اور اس ڈاکٹر کی ٹھیک سے باتیں تو نہیں سن سکی تھی، مگر جب ڈاکٹر نے کچھ ایسا کہا تو میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ۔ میرا شک بالکل صحیح تھا، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی تھی، اور وہ زمانے کا ڈر جو بانو باجی کو تھا
میں تو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب تو فوراً ہی گھر آ کر میں نے سب کے سامنے وہ ہنگامہ کیا، وہ تماشا کیا کہ میں نے انور کو کہا اگر وہ ابھی اسی وقت شازیہ آپی کو طلاق نہیں دے گا تو میں پھر اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں نے موقع دیکھ کر فوراً چونکا مارا، کیونکہ اس وقت بانو باجی گھر میں موجود نہیں تھی اور صرف انور، میں اور شازیہ آپی ہی گھر پر تھے۔ میں نے یہ سارا تماشا جان بوجھ کر بانو باجی کے آنے سے پہلے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ اگر ہوتی تو ایسا نہیں ہونے دیتی جیسا میں چاہ رہی تھی۔ میں اس وقت یہی چاہتی تھی کہ انور فوراً ہی شازیہ آپی کو طلاق دے دے۔ دوسری طرف شازیہ آپی بت بنے چپ چاپ مجھے گھور رہی تھیں کہ کیوں ان کی بہن ان کا گھر اس طرح اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے، مگر اس وقت بانو باجی کے آنے سے پہلے میرے لیے یہ سب کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ میں نے انور کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب اور انتظار میں ہرگز نہیں کروں گی اور اس وقت اسے فوراً ہی شازیہ آپی کو طلاق دینی ہوگی، اور میری زور زبردستی نے وہ کام کر ہی دیا تھا۔ ادھر انور نے 3 بار طلاق دے دی تھی اور دوسری جانب بانو باجی گھر میں قدم رکھتے ہی سب سن چکی تھی۔ اس وقت میں جانتی تھی کہ شازیہ آپی کے دل پر کیا بیت رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر بانو باجی کے سامنے لے گئی تھی اور ان کے ہاتھ سے وہ ہسپتال کی فائل چھین کر انہیں دکھائی اور کہا یہ وجہ تھی جو میں نے یہ سارا ناٹک کیا اور آپ کی طلاق دلوائی۔ اس فائل پر آپی انور کا نام دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ آپی کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے جب آپی نے خود وہ فائل پڑھی، اور پھر میں نے کہا یہ ہے آپ کی اصل گنہگار جس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ آپی نے بانو باجی کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور رونے لگی کہ انہوں نے کیوں کیا یہ سب۔ بانو باجی زور سے چیخ پڑی، کہنے لگی میرا بھائی نامرد ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اس کے ڈر سے زمانہ مجھ پر تھو تھو کرتا اور اس کی شادی کرنے کی نہ جانے کیا کیا تہمت مجھ پر لگاتا۔ اس لیے پہلے تو میں نے اس کی شادی اس لڑکی سے کروائی جو تھوڑی خوبصورتی میں کم تر تھی اور جس کے رشتے وغیرہ نہ آتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی ایسے ماں باپ شادی کرنے میں دیر نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی شادی کے بعد میں نے جان بوجھ کر شازیہ اور انور کے بیچ غلط فہمی پیدا کی اور ان کے جھگڑے کروائے، اور پھر ایک دن میں نے انور کو اتنا اکسایا کہ بیوی اور بہن کے آگے وہ کسے چنتا۔ اس نے بھی تنگ آ کر ایک قسم کھا لی تھی کہ جب میری بہن گھر آئے گی میری بیوی مجھ پر ہر طرح سے حرام ہو جائے گی، اور میں روز ان کے گھر جان بوجھ کر آ جاتی تھی کہ میرے بھائی کا راز ہی رہے۔ مگر تم سے جب شادی کے لیے انور نے زبردستی کی تو میں نے پھر سے ایک بار ڈاکٹر سے رجوع کیا اور پوچھا کہ کوئی علاج ممکن ہے، مگر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ ہاں، میں گنہگار ہوں تم سب کی، میں نے غلط کیا، جھوٹ بول کر میں نے یہ شادی کروائی تھی اور آج مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میرے بھائی کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور یہ سب میں نے صرف اور صرف زمانے کے ڈر سے کیا۔ ہاں، میں بھول گئی تھی کہ میں کسی لڑکی کی زندگی کو اس طرح برباد کر رہی ہوں، اور اس لیے میں نے شازیہ کو ہمیشہ اکسایا اور جھوٹ کہا کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو اپنے گاؤں اور غریب حالات کے بارے میں سب بتایا تھا، اور یہ بھی کہ میرا بھائی انور ایک ان پڑھ گوار ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، اور پھر بھی تمہارے ماں باپ شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اور اس طرح جان بوجھ کر شازیہ کو میں نے سب سے گھر والوں سے اتنے سالوں دور رکھا کہ وہ تم لوگوں سے کچھ نہ کہہ سکے، اور زندگی بھر اپنے گھر والوں کو ہی قصوروار سمجھتی رہے گی۔ شازیہ آپی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی، اور میں شازیہ آپی کو لے کر واپس اپنے گھر شہر چلی آئی تھی، اور امی ابو کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بھی شازیہ آپی سے مل کر بہت خوش تھے، اور انور خود بھی اپنی سچائی سے انجان تھا۔ جب جانا تو اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا تھا، اور اپنی بہن بانو باجی کی طرف سے بھی، اور وہ خود بھی کردار کا اچھا نہ تھا، اس لیے اس نے طلاق دے کر بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ شازیہ آپی کی زندگی میں اور برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ انسان کبھی کبھی اپنے مطلب کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو پیروں تلے رون دیتا ہے، اور صحیح اور غلط کا فرق کرنا بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔